اللہ تعالیٰ سبوں کو سلامت رکھے۔ اسٹیج پہ علماء کرام کا جمع غفیر ہے۔ شاہی بھائی یہ جتنے علماء بیٹھے ہیں ان کے چہروں کو دیکھیں، میں کسی لالچ میں آ سکتا ہوں، شاہی بھائی کسی لالچ میں آئے ہوں گے، لیکن یہ جو علماء کرام آپ دیکھ رہے ہیں یہ کسی لالچ میں نہیں آئے ہیں۔ ہاں ان میں سے کتنوں کو نذرانہ ملے گا، کتنوں کو نہیں بھی ملے گا، لیکن یہ صرف اس لیے آئے ہیں، رات بھر یہ بیٹھ کے اگر سن لیتے ہیں اسٹیج کی زینت بنتے ہیں، یہ ان کا کرم ہوتا ہے، کیونکہ یہ اس لیے صرف آتے ہیں، دنیاوی کسی لالچ میں نہیں، یہ اس لیے آتے ہیں کہ میں کسی دنیا دار کی محفل میں نہیں، مدینے کے تاجدار کی محفل میں جا رہا ہوں۔ ہاں ان علماء کو اللہ سلامت رکھے، سب کے سب قابل مبارکباد ہیں۔ میں چند باتیں آپ کے سامنے کروں گا، لیکن اگر آپ کی اجازت ہو، جس محبت بھرے انداز میں آپ حضرات نے حضرت خواجہ غلام سرور صاحب قبلہ کو سنا ہے، یقیناً انہوں نے کلیجہ پیش کر کے رکھ دیا آپ کے سامنے، اور اس تیور کے ساتھ بہت کم جگہ یہ پڑھتے ہیں، لیکن اگر آپ زندہ دل رہے میرے بعد یہ پھر پڑھیں گے انشاءاللہ العزیز۔ اگر سننا چاہتے ہیں میں بھی ایک شعر پڑھتا ہوں، اپنی گفتگو کا آغاز کرتا ہوں انشاءاللہ العزیز۔ جتنے لوگ بیٹھے ہیں رات کے 12 بجے کے بعد خواجہ صاحب ایسی جگہ پہ بیٹھنا ہمت کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، ہمت کی وجہ سے آدمی نہیں بیٹھتا ہے، ایسے وقت میں طاقت نہیں چاہیے، ایسے وقت میں بیٹھنے کے لیے پاور نہیں چاہیے، ایسے وقت میں بیٹھنے کے لیے مقدر کی ضرورت ہوتی ہے۔ جن کے نصیب اچھے ہوتے ہیں وہی ایسی محفل میں بیٹھا کرتا ہے۔ اس لیے ایک شعر میں پڑھتا ہوں، بھائی صاحب مائک آپریٹر، او بھیا میری آواز لگی ہوئی ہے، آپ بہت سمجھ سکتے ہیں، کئی راتوں سے بولتا ہوں، لیکن ایسے بجائیے جس طرح شروع میں تھا اسی طرح کر دیجئے۔ اب پتہ نہیں خواجہ صاحب کو کیا دشمنی مجھ سے جا کے یہ چھیڑ چھاڑ کر دی، ہاں لیکن پہلے ٹھیک بج رہا تھا۔ آپ ماسٹر ہیں، ماسٹر اس چیز میں بہت قریب سے بھی جانتا ہوں، اللہ تعالیٰ انہیں سلامت رکھ کے عمر خضر عطا فرمائے۔ ایک شعر میں پڑھتا ہوں، دعا کرے اللہ ہم سب کو مدینے میں حاضری نصیب فرمائے۔ پورا مجمع ایک مرتبہ اگر سننا چاہتے ہیں گفتگو، ہاتھوں کو لہرا کر بولیں یا رسول اللہ۔ جتنے مرد بیٹھے ہیں ہاتھوں کو لہرا کر بولیں یا رسول اللہ۔ ایک شعر سنیے، جب کوئی مدینہ جاتا ہے پھر وہ دنیا کی ساری بہاروں کو بھول جاتا ہے، اور جب وہ آتا ہے واپس تو پھر گنگناتا ہے، ہرا گنبد جو دیکھو گے زمانہ بھول جاؤ گے۔ پورا مجمع سنیے گا، اگر یقیناً اللہ نے اگر دولت سے نوازا گئے، او صاحبو آج کے پیغام اسلام کانفرنس سے ایک پیغام لے کر جاؤ، بوڑھو آپ بھی سنو، بچوں جوانو ماں بہنو آپ بھی سنو، دھیان سے سننا میری گفتگو۔ اللہ نے اگر دولت مند بنایا گئے، یہ میرا پہلا پیغام ہے، اللہ دولت تو بہت سارے لوگوں کو دیتا گئے، لیکن یاد رکھنا مدینہ سب نہیں جاتا گئے۔ کتنے کروڑ پتی کو ہم نے دیکھا گئے، کتنے لکھ پتی کو ہم نے دیکھا گئے، ایڑیاں رگڑ رگڑ کے گھر میں مر گیا لیکن مدینہ نہ جا سکا۔ لیکن لوگوں اگر اللہ نے آپ کو دولت مند بنایا گئے تو آپ کیا کرتے ہو؟ اگر اللہ دولت دیتا گئے، آپ تاج محل دیکھنے جاتے ہو، لال قلعہ دیکھنے جاتے ہو، قطب مینار دیکھنے جاتے ہو، بنگال کی کھاڑی دیکھنے جاتے ہو، اور چکلا گھاٹ میں پیغام اسلام کانفرنس میں آنے والے سنی مسلمانوں یہاں سے پیغام لے کر جاؤ۔ اللہ نے اگر دولت سے نوازا گئے، ماں بہنوں تم بھی پیغام لے کر جاؤ۔ تیرے شوہر کو اللہ نے اگر مالدار بنایا گئے تو تم اپنے شوہر سے زیوروں کی فرمائش کرتی ہو، بنارسی ساڑی کی فرمائشیں کرتی ہو، تم تو کنگن اور بازیب کی فرمائشیں کرتی ہو۔ او بہنوں یہ پیغام لے کر
जाओ, अपने आंचल में समेट कर ले जाओ। अल्लाह ने अगर तेरे शौहर को गरीब बनाया है तो उनकी गुर्बत पे सब्र कर लेना। अगर मालदार बनाया है अपने शौहर से कंगन की फरमाइश न करना, पाजेब की फरमाइश न करना, बनारसी साड़ी कीमती सूट की फरमाइश न करना, बल्कि अल्लाह ने अगर तेरे शौहर को मालदार बनाया गए तो अपने शौहर से कहना, ओ मेरे सरताज, ए मेरे शौहरे नामदार, अगर हमें आप मुझसे मोहब्बत करते गए, अगर मुझसे प्यार करते गए, अगर मुझसे आप मोहब्बत रखते गए, हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें कंगन नहीं चाहिए, हमें पाजेब नहीं चाहिए, हमें बनारसी साड़ी नहीं चाहिए, हमें कीमती कपड़े नहीं चाहिए, हमें अच्छे बंगले नहीं चाहिए, हमें अच्छा मकान नहीं चाहिए। हम तो पैगाम इस्लाम कॉन्फ्रेंस में जाकर हमने ये पैगाम लिया गए, हमें कुछ न दिखाइए, ताजमहल मत घुमाइए, लाल किला मत दिखाइए, बंगाल की खाड़ी कश्मीर की वादी मत दिखाइए, नैनीताल का पहाड़ मत दिखाइए, हमें दार्जिलिंग की हरियाली मत दिखाइए, बल्कि ओ औरतों अपने शौहर से कहना, हमें दुनिया के नजारे न दिखाइए, लेकिन मदीने वाले मुस्तफा के गुंबदे खजरा को दिखा दीजिए, क्योंकि हमने सुना गए अगर कोई मदीना होकर आता गए सारी चीजों को भूल जाता गए, और जब भी जबान खुलती गए आंखें बरसने लगती है और जबान कहने लगती गए, हरा गुंबद जो देखोगे ज़माना भूल जाओगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत। आप तक पहुंचने में मुझे थोड़ी देरी लग रही है, लेकिन अगर आपने सुन लिया मोइनुद्दीन कादरी कलेजी नहीं कलेजा पेश करके रख देगा। रहने दीजिए, बड़ा अच्छा बज रहा है। जितने लोग यहाँ पर बैठे हैं इंशाअल्लाह अगर आपने मुस्कुरा कर जवाब दे दिया, फिर इसके बाद मैं मंत्र शुरू करूंगा, जो भी मैं बोलूंगा हवाला के साथ बोलूंगा। एक मंत्र अगर किसी ने गलत साबित कर दिया, मोइनुद्दीन कादरी मुंह मांगा इनाम देने को तैयार है। अभी आपके यहाँ के थाने से सब इंस्पेक्टर भी आए हुए हैं, प्रशासन का भी सपोर्ट है, यकीनन होना भी चाहिए। आप प्रशासन का सपोर्ट करें, प्रशासन आपका सपोर्ट करे। जब एक दूसरे का तालमेल अच्छा होगा तो यकीनन हम जानते हैं हम ऐसी जमीन पे रहते हैं जहाँ पे अगर कोई मुसलमान रहता है, जहाँ कोई हिंदू रहता है, आपस में भाईचारे का पैगाम हमारे जलसों से दिया जाता है, और हमारे यहाँ से पैगाम दिया जाता है कि चांद तारे गगन की जीनत है, फूल कांटे पवन की जीनत है, हिंदू मुस्लिम को साथ रहने दो, ये हमारे वतन की जीनत है। ये हमारे स्टेजों से पैगाम दिया जाता है। अगर प्रशासन यहाँ है वो भी सुन रही होगी, गौर से सुनिएगा। आप जवाब दें, मोइनुद्दीन कादरी मंत्र पढ़ना शुरू करेगा, फिर उसके बाद आपके सामने जो आयत करीमा की तिलावत मैंने किया है उस पर भी मैं रोशनी डालूंगा। आप थोड़ी देर बर्दाश्त कर लें, मोइनुद्दीन कादरी आपके सामने वो रंग पेश करेगा। इस तकरीर को आप कल परसों नहीं इंशाअल्लाह कई परसों तक याद रखेंगे। पूरा मजमा बोलिएगा, भूल जाओगे। मैं शेर पढ़ता हूँ, हरा गुंबद जो देखोगे ज़माना मेरे मौला जो जितनी आवाज से बोल रहे गए मालिक उसे उतनी ही जल्दी गुंबदे खदरा की ज़ियारत अता फरमा दे, इसलिए कोई खामोश न रहे। अब जरा सुनिएगा, ये मेरे हाथ में देखे, ये गुंबदे खदरा को निगाहों में बसाए और झूम कर पढ़ना गए, हरा गुंबद जो देखोगे ज़माना। अच्छा, जो लोग आगे बैठे हुए खड़े हैं उधर आ जाइए, आगे बैठ जाइए। इसके बाद मैं मंत्र पढ़ने वाला हूँ, बस आप सपोर्ट कर दे। इधर देखें, हरा गुंबद जो देखोगे ज़माना
ماشاءاللہ ہرا گنبد جو دیکھو گے زمانہ بھول جاؤ گے اگر طیبہ کو جاؤ گے اگر طیبہ کو جاؤ گے تو آنا بھول جاؤ گے اگر طیبہ کو جاؤ گے تو آنا بھول جاؤ گے کیا بات ہے، زندہ باد. سنیے گا اگر اجازت تو ایک شعر اور پڑھ دوں ایک شعر پڑھ دوں ہاتھوں کو اٹھا کر بولو سبحان اللہ اے ہے ماشاءاللہ دیکھیے خواجہ صاحب ہاں ذرا دیکھیے گا ایک شعر میں پڑھتا ہوں غور سے سنیے نہ اترا او زیادہ چاند تارو اپنی رنگت پر نہ اترا زیادہ چاند تارو اپنی رنگت پر نبی کا حسن دیکھو گے نبی کا حسن دیکھو گے چمکنا بھول جاؤ گے نبی کا حسن دیکھو گے چمکنا ایک کو دیوا اگر طیبہ کو جاؤ گے تو آنا ایک کو دیوا سروبھوتے سگوڑا سروبھوتانتراتما کرمادیچا ساکشی چیتا کیولو نرگنشٹ ادھرما بھی بھوات کشنا پرتشینتی کل استریا استریشو دشتاشو پالشنے جایتے ورن شنکڑا یو مام جمنادم شویتی لوک مہیشورم اسموڈھا سمرتیشو سروپا پے ہے پرمچیتی ہاں سنیے گا گنیشیم شرنم شیشمنم ششانکم شرنم شیشمنم پروتم شرنم شیشمنم گنگا جلم مشنانم پنڈتم گودانم سواہا کلکی اوتار نیار پنتم پرتوی مدیم اوروسکارتم پلون سوانم لملہیم پشپپنم تپشیم ویرم مہاویر گروم پرانم پرادیپم سو وشنویشم سروپام اسما سگماروہا دیو دتم جگتپتی اسنا سادو اشٹ اشچرج گڑوتی گری گنیل گندھا آتی جوتی میں پرکشم نتمشتک بھمشتم پربھو گڑگانم ناف بریتا لید گچھدین پرکم پوترم گنگا شنانمتی پوترم اور ایک پنڈت ہے لوگو حیدرآباد کا رہنے والا گئے وہ کوئی مولوی نہیں گئے بلکہ وہ ایک پنڈت ہے پنڈت نام گئے پنڈت سومنات ورما وہ پنڈت جب چلتا گئے تو ایک ہاتھ میں ترشول رکھتا گئے ایک ہاتھ میں چھوٹا سا لوٹا رکھتا گئے ماتھے پہ چندن کا ٹیکا گئے وہ پنڈت جب چلتا گئے کچھ اور بولتا گئے لیکن جب زبان کھولتا گئے تو پھر مصطفیٰ مصطفیٰ بولتا ہے اور وہ پنڈت کہتا گئے لوگوں سارا جگ چھوٹے تو چھوٹے سارا جگ چھوٹے تو چھوٹے دیا دھرم میں مت چھوڑ اور جس نے کیا ہے جگ کی رچنا جس نے کیا ہے جگ کی رچنا جس نے کیا ہے جگ کی رچنا اس سے ناتا جوڑ اے لوگو اس سے ناتا جوڑ اور بن کے منوشیہ آیا ہے جگ میں بن کے منوشیہ آیا ہے جگ میں کیوں تو گیا یہ بھول یہ جگ سے ون
की फुलवारी, जिसका मनुष्य है फूल है लोगो, जिसका मनुष्य है फूल। और माटी की मूरत को पूजे जिसमें नहीं है जान, और जिस मूरत में जान है प्यारे, जिस मूरत में जान है प्यारे, उसका करे अपमान ज़माना, उसका करे अपमान। और चलती फिरती ये है मूरत है, चलती फिरती ये है मूरत है मालिक की पहचान। और जिसने मनुष्य से प्रेम किया गए, जिसने मनुष्य से प्रेम किया गए, उसकी बड़ी है शान है लोगो, उसकी बड़ी है शान। हमने पंडित सोमनाथ वर्मा से कहा, ओ पंडित जी आपने मुस्तफा के बारे में कुछ कहा गए, आखिरी नबी के बारे में कुछ कहा गए, जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह के बारे में क्या कहा गए? पंडित सोमनाथ वर्मा ने कहा, सुनो, शरणय गुरु निमगा सुख सागर, अगर चार मगा शुभ सागर, चरणन के गुरु नाम उजागर, कृपा करोगे शुभ नाम सुख सागर। नाशराय में प्रम बैनाशम, गुरु की दया शुभ नाम सुख सागर, गुरु हर कृपा मनोगर पावे, अगर चार मगा सुख पावे। और आखिरी में कलम तोड़ दिया, पंडित ने कहा, जय गुरु नामे नामे कर जय बे, जय गुरु नामे नामे कर जय बे, बिना मुहम्मद पार न होए बे। नारे तकबीर, नारे रिसालत। अरे ये वाले का बटन जहाँ छोटे वाले माइक का, उसको आवाज खोल दो भैया। बहुत अच्छा भाई, जिंदाबाद। जय गुरु नामे नामे कर जय बे, बिना मुहम्मद पार न होए बे। अब सुनेंगे सुनेंगे, थोड़ी देर बोलूं, जरा हाथों को लहरा कर बोलो या रसूल अल्लाह। और प्यार से पूरा मजमा, किसी का हाथ नीचे न रहे, इस नियत से बोलो, कोई देखे न देखे, मदीने वाले मुस्तफा जरूर देख रहे हैं, इसलिए पूरा मजमा इस नियत से बोलिए। अब आप लोग ये मत समझिएगा कि मौलाना क्या नाम है, अफजल रशीदी साहब और ये हजरत लोग, आप लोग क्या बुलाए थे? मौलाना बुलाए थे कि पंडित बुला लिए थे? बाप रे, 15 मिनट तक पढ़ते रह गए, ये मत सोचिएगा। हाँ ऐसा होता है, एक जगह हम तकरीर कर रहे थे, लड़का मालदा में खड़ा हो गया, नारा लगाने लगा, नारे तकबीर, नारे रिसालत, पंडित मोइनुद्दीन चतुर्वेदी। हमने कहा, ओए तुमने पंडित क्यों कहा? कहा हजरत आप तो इतना पढ़ते हैं, पंडित भी फेल हो जाएगा। हमने कहा हम तो गौस के दीवाने हैं, हम तो ख्वाजा से मोहब्बत करने वाले गए, हम तो मुस्तफा से इश्क करने वाले गए, और ये झूम कर हर वक्त बोलने वाले गए, मदीने की गलियों का तस्करा इस अंदाज में करने वाले गए। नूरी नूरी वाका का समा है, शगर ऐसा है मेरे नबी का। जरा सुनना लोगों, अगर तकरीर सुनने का जिगर रखते गए, मेरे पास किताबें मौजूद हैं, सारे हवालात मौजूद हैं। अगर आपने मेरा जहन बना दिया, मोइनुद्दीन कादरी जितनी देर बोलेगा आपको कुछ पैगाम भी देकर जाएगा। इसलिए लोगों, आज कुछ लोग कहते गए ऐसी चीजों की जरूरत क्या है? सुनो साहिबो, पैगाम इस्लाम कॉन्फ्रेंस से एक पैगाम लेकर जाओ। आज का ये पैगाम है, आज पूरी दुनिया में जो फसादात बरपा गए, आप पूछिए, तहरिया एक कौम है जिनका कहना है ये जमीन अपने आप बन गई, आसमान अपने आप बन गया, चांदो सूरज अपने आप बन गया, इसका बनाने वाला कोई नहीं है। अरे तहरिया तो छोड़ो, हमारे जो बच्चे कॉलेजों में पढ़ते गए, यूनिवर्सिटियों में पढ़ते गए, उन बच्चों में से जो साइंस का सब्जेक्ट लेते गए, उनको पढ़ाया जाता है ये
یہ زمین کیسے بنی، یہ آسمان کیسے بنا، یہ چاند و سورج کیسے بنے، یہ کائنات کیسے بنی، تو سائنسداں کا کہنا گیا، سائنس کہتی گئے اس زمین کو کسی نے بنایا نہیں، آسمان کو کسی نے بنایا نہیں، چاند و سورج کو کسی نے بنایا نہیں، بلکہ سائنس کا ماننا گیا ایک دھماکہ ہوا، دھماکہ، اور دھماکہ کے بعد زمین بھی بن گئی، آسمان بھی بن گیا۔ لیکن سچی بتانا لوگوں، کیا دھماکے سے کوئی چیز بنتی ہے؟ نہیں نہیں۔ امریکہ میں دھماکہ ہوا، بنی بنائی بلڈنگ اجڑ گئی، افریقہ میں دھماکہ ہو بلڈنگ تہس نہس ہو جائے، لندن میں دھماکہ ہو بنی بنائی چیزیں بگڑ جائے، افریقہ اور یورپ میں اگر دھماکہ ہو بنی بنائی چیزیں خراب ہو جائے، ہندوستان میں دھماکہ ہو بنی بنائی چیزیں تہس نہس ہو جائے۔ لیکن یہ ماننے والی کیسی قوم ہے یہ دہریہ، جس کا کہنا ہے کہ یہ زمین اپنے آپ بن گئی، آسمان اپنے آپ بن گیا، دھماکہ ہوا اور دھماکے سے یہ پوری کائنات بن گئی۔ لیکن آج آپ کو میں بتاؤں گا، او لوگوں، ہمارا قرآن بھی کہتا ہے اور دوسروں کی گیتا اور قرآن بھی کہتی ہے کہ لوگوں، اس دنیا کا بنانے والا ایک ہے اور وہ اتنا پاورفل ہے، اتنا پاورفل ہے، اتنا پاورفل ہے، اور میں ثابت کروں گا کہ سب سے اچھا مذہب اگر کوئی اس دھرتی پر ہے کوئی اور نہیں ہے بلکہ وہ مذہب اسلام ہے۔ اسلام سب سے خوبصورت دین ہے، اسلام سب سے اچھا دین ہے۔ اسلام کے دامن میں آ کر تو دیکھو، جو سچا مسلمان ہوگا یاد رکھنا وہ کسی کے دل کو نہیں دکھاتا ہے، سچا مسلمان ہوگا وہ کسی پہ نہیں کچھ بولتا ہے، بلکہ ان کے لیے شان بھی مصطفیٰ کی ذات ہوتی ہے اور ان کا ایمان بھی مصطفیٰ کی ذات ہوا کرتی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ ایک بات جان لیں، اس وقت سیاسی لیڈروں میں سے ایک لیڈر، قوم کے درد رکھنے والا ماسٹر مجاہد صاحب قبلہ بھی تشریف فرما ہے اور دین کی باتیں ہمارے جلسے کو بھی سماعت کر رہے ہیں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ ذرا سنیے گا، ایک مسلمان کے لیے کیا چیزیں ضروری ہے، غور سے سنیے گا۔ یہاں جتنے لوگ بیٹھے گئے ادھر دیکھیں، مذہب اسلام، یہ پیغام اسلام کانفرنس ہے، اسلام پیغام دیتا ہے اپنے ماننے والوں کو، وہ لوگوں اس دنیا کا بنانے والا ہے۔ جیسا سائنس کہتی ہے کہ دھماکہ ہوا تب زمین بنی ہے، اسلام نہیں سکھاتا ہے، دہریہ کا ماننا ہے یہ دنیا اپنے آپ بن گئی، کوئی بنانے والا نہیں ہے۔ غور سے سننا لوگوں، لیکن میں آپ سے کہنا چاہوں گا، آپ اسلام کے دامن کو مضبوطی سے پکڑ کے رکھو۔ اگر آپ نے اسلام کے دامن کو مضبوطی سے پکڑ کے رکھا اور صبر کا دامن کبھی مت چھوڑنا، صبر کر لینا، چاہے جتنے ستائے جاؤ، جتنے پریشان ہو، صبر کر لینا۔ صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ ہوا کرتا ہے، اس لیے صبر کا دامن کبھی نہیں چھوٹنی چاہیے۔ جتنے لوگ بیٹھے ہو معین الدین قادری کے ایک ایک جملے کو آپ سماعت کرتے جائیں۔ بس تھوڑی دیر یہ دیکھیں، میرے ہاتھ میں ایک کتاب ہے، اس کتاب کا نام جو سب سے پہلا میں نے منتر پڑھا ہے، کوئی یہ نہ سوچے مولانا نے منتر پڑھا، کس کتاب سے پڑھا، کہاں سے پڑھا، کچھ پتا نہیں چلا۔ یہ دیکھیں میرے ہاتھ میں کتاب ہے اور سب سے پہلا منتر جو میں نے پڑھا ہے یہ کتاب میرے ہاتھ میں ہے۔ اس کتاب کا نام ہے سویتاشور اور یہ کتاب اپنیشد کی ہے۔ اپنیشد میں 108 طرح کی کتابیں ہیں، ان میں سے ایک کتاب سویتاشور ہے، اپنیشد کی کتاب ہے۔ غور سے سننا لوگوں، آج معین الدین قادری ایسی جگہ سے اگر یہ باتیں بتائیں کچھ لوگوں کے پیٹ میں درد ہوتا ہے، لوگ کہتے ہیں مولانا نے ایسی باتیں کیوں کیا، فلاں جگہ مولانا نے بھڑکاؤ بھاشن دے دیا، فلاں مولانا نے لوگوں کو بھڑکایا۔ یاد رکھنا، مسلمان کبھی بھڑکنے والی ذاتوں کا نام نہیں ہے، مسلمان کسی کے باپ کے نام پر نہیں بھڑکتا ہے۔ آپ مسجدوں میں ہماری چلے جاؤ، ایک مسلمان کو اپنے باپ کے نام پر جھکنے بولو، وہ چاہے کسی کا باپ لیڈر ہو کسی کا باپ انجینئر ہو، کسی کا باپ بڑا نیتا ہو، کسی کا باپ MLA MP، اس کے نام پہ جھکنے کسی مسلمان کو بولو، مسلمان کہے گا یہ سر جھکے گا تو
صرف اللہ کی بارگاہ میں جھکا ہے، یہ سر کسی کے باپ کے سامنے نہیں جھکے گا۔ لیکن لوگ کہتے ہیں یہ مولانا بھڑکاؤ بھاشن دیتا ہے۔ نہیں، مسلمان اگر ایک ہوتے گئے تو مصطفیٰ کے نام پر ایک ہوتے ہیں۔ اگر مسلمانوں کو اکٹھا کرنا ہے، مسجد میں چلے جاؤ، کسی نیتا کے نام پر نہیں، کسی کے باپ کے نام پر نہیں، کسی دنیا دار کے نام پر نہیں، بلکہ ایک رکشہ چلانے والے کا بیٹا اگر وہ مصلی پہ کھڑا ہو کر یہ کہہ دے اللہ اکبر، اللہ بہت بڑا ہے، تو اس کے پیچھے سارے لوگ سر کو جھکا دیتے ہیں۔ پتہ کیا چلا؟ مسلمان سب کچھ برداشت کر لے گا لیکن کبھی ایمان کا سودا نہیں کرے گا۔ لیکن لوگ کہتے ہیں یہ مولانا بھڑکا رہا ہے۔ میں آپ سے کہنا چاہوں گا جو ہمیں آتنکوادی فوراً لوگ کہتے ہیں، لوگ کیا میڈیا والے، سارے میڈیا والے نہیں، میں بہت بلند کے خود بولتا ہوں تاکہ کسی طرح کی لوگوں کو موقع نہ ملے سننے کا یا کوئی ٹپنی کرنے کا۔ کچھ میڈیا والے جن کی آپ چینل کو جن کے دیکھیں دن رات مسلمان ہندو مسلمان ہندو مسلمان، ارے ہم تو پیغام دیتے ہیں حویلی جھوپڑی سب کا مقدر پھوٹ جائے گا اگر یہ ساتھ ہندو مسلموں کا چھوٹ جائے گا۔ اور دعا کیجئے آپس میں پیار کے رشتے رہے قائم، یہ رشتہ ٹوٹ جائے گا تو بھارت ٹوٹ جائے گا، یہ رشتہ ٹوٹ جائے گا تو بھارت ٹوٹ جائے گا۔ ہمارے مسلم جو بھی نیتا ہے، ابھی ماسٹر مجاہد صاحب کا آپ نے نام سنا، یاد رکھیے گا ہم تو یہی کہتے ہیں، ہم اپنے جلسوں سے بھی قرآن کا بھی پیغام دیتے ہیں، گیتا اور قرآن اور محبت کا پیغام دیتے ہیں۔ ہمارے جلسوں میں کوئی آ کر تو سنے، لوگ کہتے ہیں مسلمان آتنکوادی، مسلمان آتنکوادی۔ میں کہنا چاہوں گا نہیں پیارے، مسلمان آتنکوادی نہیں ہوتا، مسلمان تو دیش سے پریم کرنے والا ہوتا ہے، مسلمان تو اپنے دیش سے محبت کرتا ہے، مسلمان تو یہ کہتا ہے چین اچھا نہیں ہے، امریکہ اچھا نہیں ہے، برطانیہ اچھا نہیں ہے، بلکہ سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا، ہم بلبلے گئے اس کے یہ گلستاں ہمارا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ آپ سب بیٹھ جائیں یا پھر اگر کھڑے ہونا چاہے تو ہو جائیں ماشاءاللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ پیغام اسلام کانفرنس و جشن دستار بندی آمد حضرت علامہ مولانا مفتی محمد طیب حسین صاحب قبلہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ بہت بڑے عالم دین، حسن و اخلاق کے پیکر، خدا کی قسم یہ بہت بڑی ذات ہے، تعارف کے محتاج نہیں ہے۔ حضرت کی آمد ہے، پیر طریقت رہبر رائے شریعت گلے گلزار رشیدیت حضور الشاہ مفتی محمد طیب حسین صاحب قبلہ کی آمد ہے۔ بیٹھنے دیں ماشاءاللہ، بیٹھ جائیں آپ سے محبتوں کے ساتھ، ادب و احترام کے ساتھ ماشاءاللہ۔ جو لوگ پیچھے ہیں میرے بھائی آگے آ جائیے، آگے آ جائیے۔ ایک اچھے عالم دین کی آمد ہے اور آپ پیچھے رہیں گے یہ پھر اچھی بات نہیں ہے۔ جتنا علماء کے قریب بیٹھیے گا اتنا آپ کے لیے فائدے ہوگا۔ بیٹھ جائے محبتوں کے ساتھ، تشریف رکھا ہے آپ حضرات، ذرا پورا مجمع کرتبہ ہاتھوں کو لہرا کر بولو یا رسول اللہ، اور محبت کے ساتھ بولو یا رسول اللہ۔ حضرت کے چہرے کا دیدار کرتے رہیں اور آپ سنتے بھی جائیں۔ معین الدین قادری جو بھی گفتگو کرے گا حوالہ کے ساتھ کرے گا، غور سے سنیے گا۔ سب بیٹھ جائیں اپنی جگہ پہ، حضرت کے چہرے کی زیارت کرتے رہیں۔ اور ایک شعر میں پڑھتا ہوں، ذرا ملاحظہ کر لیں۔ نوری نوری واقع کا سما ہے، شگر ایسا ہے میرے نبی کا، نوری نوری وغا کا سما ہے، شگر ایسا ہے میرے نبی کا، اور ناز کرتا ہے کعبہ بھی جس پر، وہ مدینہ گئے میرے نبی کا۔ لوگوں
مدینہ بڑا خوبصورت ہے، غور سے سنتے جانا۔ میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کی گئے، میں نے جو منتر وغیرہ سنایا گئے، انشاءاللہ میں خلاصہ کروں گا، لیکن ایک بات سنو پیارے، آج مدرسے کا جلسہ گئے، دارالعلوم قادریہ معینیہ کے سالانہ جلسے کے موقع پر، دستار بندی کے موقع پر جو یہ جلسے کا انعقاد ہوا، یقیناً آپ لوگ قابل مبارکباد ہیں۔ مدرسہ آپ کے یہاں چلتا گئے، غور سے سننا لوگوں، یہی مدرسے میں دینا، آپ نے جو کچھ بھی دیا گئے، آپ نے دیا گئے، تبھی تو یہ عمارت چمک رہی ہے۔ اگر آپ نے نہ دیا ہوتا تو پھر یہ عمارت کہاں سے چمکتی؟ اپنے خون پسینے کی کمائی آپ نے دیا گئے اس مدرسے میں۔ دعا کرتا ہوں مولا، جتنے لوگوں نے حصہ لیا گئے، جب تک وہ زندہ رہے، عزت دار بن کر رہے، مرنے کے بعد جنت کا حقدار ہو جائیں۔ ذرا سنیے گا، میں جہاں سے اپنی گفتگو کو شروع کرنے والا تھا انشاءاللہ میں بتاؤں گا، لیکن میری طرف آپ دیکھیں، آج دنیا والوں کا کہنا ہے یہ مسلمان آتنکوادی ہے۔ نہیں پیارے، مسلمان کو دیش سے پریم کرنے کو سکھاتا ہے، مسلمان کو کہتا ہے کہ نہیں اپنے وطن سے بھی تم ضرور محبت کرو۔ غور 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 ماں بہن چھوڑ دیجیے اپنی حالت میں، وہ بیٹھ جائیں گی، بیٹھ جائیے۔ اب سنیے، اب لگ رہا ہے کہ موضوع پہ آنا ہوگا بھائی، گڑبڑ ہو جا رہا ہے۔ سنیے گا، سنیے، ادھر دیکھیں، ہاں اسی طرف، اس لیے تو ادھر نہیں بس ہاں ہو جائے گا۔ جی غور سے سنیے گا لوگوں، میں نے آیت کریمہ کی تلاوت کی، اللہ فرماتا ہے اپنے بندوں کو اللہ نے دعا بتائی، فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ، اے زمین و آسمان کے پیدا کرنے والے، تو میرا دوست بن جا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ لیکن ایک بات بتاؤ سچی لوگوں، اللہ دوست کس کا بنے گا؟ اللہ دوستی کس سے فرماتا گئے؟ اللہ دوست کس کو بناتا گئے؟ کیا کسی چور سے اللہ دوستی فرمائے گا؟ آپ کا جواب ہوگا نہیں۔ کیا کسی ڈاکو کو اللہ اپنا دوست بنائے گا؟ نہیں۔ کیا کسی لچے لفنگے اور چواری کو اللہ اپنا دوست بنائے گا؟ نہیں۔ یاد رکھنا لوگوں، اللہ دوست کس کو بناتا گئے؟ مجھ سے نہ پوچھو، حضرت سے نہ پوچھو، آؤ جن کے نام پر یہ مدرسہ گئے، دارالعلوم قادریہ معینیہ، حضور سیدنا غوث پاک عبدالقادر جیلانی سے پوچھتے گئے، سرکار غوث اعظم آپ ہی بتائیں اللہ کا دوست کون بنتا گئے؟ اللہ دوستی کس سے فرماتا گئے؟ او لوگوں ادھر دیکھیں، ابھی کتنے بچوں کی دستار بندی ہونے والی گئے جو آپ نے خون پسینے کی کمائی دیا ہے، اس کمائی سے آپ نے جو مدرسہ بنوایا، جو پیسے آپ دیتے ہو، جو رقم آپ دیتے ہو، آپ نے جو کھانا کھلایا گئے، آج آپ کے خون پسینے کی کمائی رنگ لائی گئے، اور آپ کے سامنے پانچ حفاظ کرام بیٹھے گئے جن کے سروں پہ دستار رکھی جائے گی۔ او لوگوں آپ خوش نصیب ہو، کسی گاؤں میں ایک مدرسہ نہیں چلتا گئے، کوئی مدرسہ نہیں چلا پاتا، لیکن وہ شکلا گھاٹ والوں یہاں جتنے لوگ رہتے ہو سب کے سب خوش نصیب ہو، علاقے کے لوگ خوش نصیب ہے۔ یہاں تو جگہ جگہ ہر گاؤں میں مدرسہ رسول اللہ کا گھر نظر آتا گئے۔ اگر آج عذاب نہیں آتا گئے، گناہ تو بہت ہے، اس کے باوجود عذاب اللہ نہیں بھیجتا گئے۔ اس میں برکت اگر ہے تو یاد رکھنا اس مدرسے کی برکت ہے، بچے قرآن پڑھتے رہتے گئے، بچے قرآن کی تعلیم حاصل کرتے گئے، یہ قرآن کی تلاوت کرتے جائیں گے، اللہ آپ کے اوپر سے عذاب کو ٹالتا چلا جائے گا۔ ہاں اس لیے مدرسہ مضبوط کیجئے۔ اللہ دوست کس کا بنے گا؟ ادھر دیکھو پیارے، میں بڑی تیزی سے چلوں، حضرت تشریف لا چکے گئے۔ اللہ دوستی کس سے فرماتا گئے؟ ایک بات یاد رکھنا، میں اگر اللہ سے دوستی کروں یہ بڑی بات رہی گئے، مفتی صاحب قبلہ اللہ سے دوستی کرے یہ بڑی بات رہی گئے، یہ خواجہ صاحب اللہ سے دوستی کرے، خواجہ غلام سرور صاحب یہ بڑی بات نہیں گئے، ہم دوستی کریں یہ بڑی بات
بات نہیں ہے۔ اللہ اگر کسی بندے سے دوستی فرمانے لگے یہ کمال کی بات ہوتی ہے، یہ بڑی بات ہوتی ہے، لیکن صاحبو اللہ کس سے دوستی فرماتا ہے؟ سنو سنو، سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی پیران پیر غوث اعظم نے فرمایا ہے، او لوگو اگر اللہ کا دوست بننا چاہتے ہو، اگر اللہ کے ولیوں کی بارگاہ میں جاؤ، ابھی کچھ دنوں پہلے حضور خواجہ غریب نواز علیہ الرحمہ کا عرس مبارک گزرا گئے، آپ نے بھی فاتحہ دلوائی، لیکن کبھی یہ سوچا آپ کے دادا اس دنیا سے گئے 2-4-10 سال گزرے گئے، لیکن اس کو کوئی یاد نہیں کرتا، اپنے باپ کو بیٹا بھول جاتا گئے، دادا کے نام کو پوتا بھول جاتا گئے، لیکن غریب نواز کے اس دنیا سے رخصت ہوئے ظاہری دنیا سے 812 سال تقریباً ہو گئے، اس کے باوجود خواجہ کا نام ابھی بھی چل رہا ہے اور قیامت تک چلتا رہے گا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ اللہ سے وہ بھی دوستی کرتے تھے، اللہ بھی ان سے دوستی فرماتا تھا۔ اور صاحبو غوث اعظم سے پوچھو، غوث اعظم فرماتے گئے 5 خصلتیں اپنے اندر شامل کر لو۔ کتنی خصلتیں؟ سنو سنو، 5 خصلتیں اپنے اندر داخل کر لو، 5 خصلتیں اپنے اندر شامل کر لو، زندگی میں دنیاگی میں چلو گے اللہ تعالیٰ تجھ سے دوستی فرمائے گا، اللہ کا دوست بن جاؤ گے۔ سنو سنو، پہلی خصلت کیا پیدا کرو؟ غوث اعظم نے فرمایا دھیان سے سننا، اپنی زندگی میں اتارنے کی کوشش کرنا۔ غوث اعظم نے فرمایا کہ لوگوں پہلی خصلت یہ پیدا کرو ماں باپ کی فرما برداری کرو، ماں باپ کا احترام کرو، ماں باپ کی عزت کرو۔ اگر ماں باپ ناراض نہیں گئے او صاحبو یہ پیسے لا کر یہاں لٹاتے ہو، پیسے قوال اور قوالہ پر تو لٹا دیتے ہو، لیکن ماں باپ گھر میں بیمار پڑے رہتے گئے، ان کے لیے 10 روپے تیرے پاس نہیں گئے، وہ ماں اگر تجھ سے 10 روپے گیس کی دوا کے لیے پیسے مانگتی گئے تو تم تھوڑا سا ہاں سنے سنے لوگو ماں باپ کی فرما برداری کرو، ماں باپ کی عزت کرو، اور سے سننا لوگو اگر ماں باپ تجھ سے راضی نہیں گئے تو جلسے میں آنا بیکار ہے، مسجد جانا بیکار ہے، مدرسہ جانا بیکار ہے۔ ماں باپ کو راضی کر لو، جن کی ماں زندہ ہے وہ اپنی ماں کی زندگی لمبی عمر کے لیے دعا کرو، اور یہاں سے دعا ہوگی۔ ادھر دیکھو پیارے، آج اگر رات کے 10 بجے نکلتے ہو تیری ماں کہتی گئے او میرا بیٹا، او میرا لال تو کدھر جا رہا ہے، تو تو کہتا ہے ماں ابھی گیا بس ابھی آیا۔ اب رات کے 11 بج گئے، تیری ماں بستر پہ کروٹ بدلتی رہتی گئے، رات کے 12 بج جاتے گئے، تیرا بوڑھا باپ انتظار کرتا رہتا گئے، او صاحبو رات کے 2 بج جاتے گئے، تو 2 بجے رات کو گھر آتا گئے۔ جب تیری ماں پوچھتی گئے او میرا بیٹا، او میرا لال تو کہاں گیا تھا، تو تو جھنجھلا کر بات کرتا گئے اور کہتا گئے او ماں میں بڑا ہو گیا ہوں، میرے بھی دوست یار گئے، لیکن یاد رکھنا آج تو جھنجھلا کے بات کرتا گئے، جب یہ تیری ماں اس دنیا سے چلی جائے گی، تیرا بوڑھا باپ چلا جائے گا، تو یاد رکھنا کوئی تیرا حال پوچھنے والا گھر میں نہیں ہوگا، کوئی حالت پوچھنے والی نہ ہوگی۔ اس لیے لوگوں ماں باپ جب تک زندہ گئے پوچھے انہیں علماء سے، میں خود اپنی بات بتاؤں، میں جب 10 دن باہر رہتا ہوں 10 دن بعد گھر پہنچتا ہوں، میری ماں کہنے لگتی گئے او میرا بیٹا تو آ گیا میرا لال،
خیال جب سے تو گیا گئے تب سے تیری ماں نے پیٹ بھر کے کھانا نہیں کھایا گئے۔ او صاحبو، ماں باپ اگر زندہ گئے ماں باپ کی قدر کر لو، جن کی ماں چلی گئی گئے ان سے پوچھو حالت کیا ہوتی گئے۔ اس لیے یہ پیغام لے کر جاؤ، آپ ادھر ادھر پیسے نہ لٹاؤ۔ ماں باپ اگر بیمار گئے ماں باپ کا علاج کرواؤ، ماں باپ کی بیماری کا علاج کرواؤ۔ اگر ماں باپ ناراض ہے گھر چلے جانا اور یہ پیغام لے کر جاؤ، اپنی ماں کے قدموں سے لپٹ جانا، باپ کے قدموں سے لپٹ جانا، اپنی ماں سے کہنا، او میری ماں، میں نے رات کو جلسے میں سنا گئے کہ اگر تو ناراض رہے گی تو پھر خدا ناراض ہو جائے گا، مصطفیٰ ناراض ہو جائیں گے، میری دنیا بھی تو گئے میری آخرت بھی تو گئے۔ او میری ماں، ہمیں آپ سے کچھ نہیں چاہیے بلکہ ماں کے قدموں سے لپٹنا اور کہنا، پیاری ماں مجھ کو تیری دعا چاہیے۔ ماں کے بیٹو، پیاری ماں مجھ کو تیری دعا چاہیے، اور تیرے آنچل کی ٹھنڈی ہوا چاہیے، تیرے آنچل کی ٹھنڈی ہوا چاہیے۔ صاحبو، ماں باپ کی عزت کرو، ماں باپ کی قدر کرو، جن کے ماں باپ زندہ گئے۔ اگر سچی محبت ماں باپ سے آپ کرتے ہو تو میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، اپنے باپ کے لیے نہیں بلکہ رسول پاک کے گھر کے لیے۔ یہ بڑا اچھا ادارہ آپ کے سامنے چمک رہا ہے، پچھلی مرتبہ جلسہ ہوا آپ کے یہاں وہ ہال کی شکل میں ادھر مکان بن گیا۔ یاد رکھیے گا، اگر آپ نے مدرسہ بنوایا اپنی ماں کے نام پر، مدرسے کی چھت ڈھلائی ہونے والی ہے۔ اگر آپ نے ان باتوں پہ عمل کر لیا اور ماں باپ کو راضی کر لیا، جن کی ماں زندہ ہے اپنی ماں کی لمبی عمر کے لیے، اور جن کے ماں باپ دنیا سے چلے گئے ماں باپ کے لیے جنت میں جگہ بنانے کی نیت سے میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، اس پورے مجمع میں ہے کوئی ماں کا بیٹا جو اپنی ماں سے محبت کرتا ہو؟